السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاندھا ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بعض ساتھیوں کی طرف سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کوئی بھی یونیکوڈ فائل یعنی کہ جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس واٹس ایپ کے اوپر کوئی مضمون یا کوئی تحریر آ جاتی ہے، یا پھر آپ انٹرنیٹ سے کوئی بھی فائل وہاں سے سیو کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، تو آپ وہ فائل، اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ کیسے بنائیں گے؟ موبائل کے اندر ہی آپ اس یونیکوڈ فائل کی فائل کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس اگر آپ نے یونیکوڈ فائل سے پی ڈی ایف بنانی ہے تو آپ کے پاس ایم ایس آفس یعنی کہ مائکروسافٹ ورڈ، یہ آپ کے پاس ورڈ ہونا چاہیے، یا پھر آپ کے پاس یہ وائی پی ایس آفس یہ ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ آپ پلے اسٹور پہ جائیں اور وہاں پر آپ ورڈ سرچ کریں یا پھر وائی پی ایس آفس سرچ کریں تو یہ دونوں آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے، ان دونوں کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں پر کلک کریں تو آپ وہاں سے یہ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں۔ اب پی ڈی ایف فائل کیسے بنانی ہے تو اس کا طریقہ اب ہم کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم واٹس ایپ کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پر ہم نے کوئی بھی تحریر جو لکھی ہوئی ہے اسے ہم وہاں سے کاپی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ آ گیا اور یہ لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم چونکہ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہاں ہم اس کے اوپر کلک کریں گے، کلک کیا، کلک کرنے کے بعد یہ اوپر جو 3 ڈاٹ ہیں یہاں پر کلک کریں گے، یہاں سے فائل کو کاپی کریں گے، یہ فائل کاپی ہو گئی۔ اب ہم واپس جائیں گے اور وہاں جا کر ہم کیا کریں گے، ہم جو ورڈ ہے اسے اوپن کر لیں گے۔ ورڈ کو جیسے ہی اوپن کیا تو یہ اس طرح آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں ہم آپ دیکھیں، یہاں پر یہ پلس کا نشان ہے، سرچ کا نشان ہے، اور جو فائلیں محفوظ ہیں وہ اس نے دی ہوئی ہیں، اور نیچے بھی 3 نشان موجود ہیں۔ تو ہم اوپر یہ جو پلس کا نشان ہے اس کے اوپر کلک کریں گے کہ بھئی ہم نے نئی فائل اس کے اندر محفوظ کرنی ہے۔ تو اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں، یہ اس طرح آپ کے سامنے جیسے کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائیں گے۔ اب آپ یہاں سے کیا کریں گے، ایک خالی یعنی بلینک ڈاکومنٹ چاہیے ہمیں، اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں یہ کریٹ کر دے گا۔ اگر آپ پہلی دفعہ کر رہے ہوں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے سائن ان ہونا ہے یا آپ نے آف لائن ہی اسے استعمال کرنا ہے، تو وہ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ سائن ان ہو جائیں یا آف لائن اسے استعمال کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو فائل آپ کے پاس آپ وہاں سے واٹس ایپ سے کاپی کر کے لائے تھے یہاں پر آپ پیسٹ کر دیں گے۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، یہ یہاں پر کلک کرتا ہوں، کلک کرنے کے بعد تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے نمبر پر بائیں طرف یہ پیسٹ کا آپشن ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ آپ کو یہ جو پیسٹ کا آپشن ہے نظر بھی آ رہا ہوگا، تو اس کے اوپر جب میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ جو وہ فائل تھی یہاں پر یہ محفوظ ہو چکی ہے۔ اسے میں بڑا کر لیتا ہوں، آپ دیکھ لیں تو یہ فائل یہاں پر آ چکی ہے۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ فائل اس جانب یعنی کہ یہ جو اس طرف ہے لکھائی، اس کے بجائے یہ اس طرف ہو، تو اس میں ایڈیٹنگ کروں گا۔ اس کے لیے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، سلیکٹ آل کے اوپر کلک کر دوں گا، یہ سلیکٹ آل ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ جو نیچے مختلف نشانات آ رہے ہیں یہاں پر، یہ نیچے پٹی میں یہ یا پھر یہ جو پٹی آ رہی ہے تو ہم نچلی پٹی پہ کلک کریں گے۔ یہاں پر جب میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں مختلف یہ آپشن آ گئے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس کا سٹائل اردو والا ہو گیا، کیونکہ یہ جو اس کے ساتھ والا ہے یہ انگلش والا سٹائل ہے اور یہ اردو والا سٹائل ہے۔ اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں اس طرح اس کی ترتیب ہو گئی، اور اس کے ساتھ والے پہ کلک کریں گے تو یہ ترتیب اس طرح بن جائے گی۔ باقی نیچے وہی ترتیب ہے کہ فونٹ یہ دیکھیں یہ مکمل برابر ہوں، یا وہ دائیں طرف سے شروع ہو رہے ہوں یا بائیں طرف سے یا درمیان میں ہوں، تو یہ آپشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پہلے آپشن پہ دباتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فونٹ جو ہیں وہ
اسی طرح رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر یہ لمبی تحریر ہو تو یہ سارے کے سارے دونوں اطراف سے، یعنی کہ اس طرف سے بھی اور اس طرف سے برابر ہو جاتی ہے، چونکہ یہ مختصر تحریر ہے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ دوسرا والا دبائیں گے تو یہ ویسے رہے گا، یہ دیکھیں یہ اس کی ترتیب چینج ہو گئی، اور درمیان والا دبائیں گے تو یہ سارے درمیان میں آ جائیں گے اور اس کے ذریعے یہ سائڈ پہ آ جائیں گے۔ تو یہ اس طرح یہ آپ جو بھی ترتیب لگانا چاہتے ہیں تو بہرحال اس طرح آپ اس کی ترتیب لگا لیں گے، اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو ہے وہ فائل بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ اسے پہلے محفوظ کریں گے، یہاں پر کلک کریں گے۔ یہاں پر جب ہم نے کلک کیا تو یہ محفوظ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپشن آ رہا ہے، شیئرنگ آپشن۔ تو اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ یہ کسی پی ڈی ایف فارمیٹ میں اس فائل کو بھیج سکتے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، یہاں پر اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہاں پر اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میرے پاس نیچے آپشن آ گیا شیئر ایز اٹیچمنٹ۔ تو اب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں دو فارمیٹ آ گئے، ڈاکومنٹ فارمیٹ، پی ڈی ایف فارمیٹ۔ کہ آپ نے یہ فائل ڈاکومنٹ کے اندر بھیجنی ہے یا پی ڈی ایف کے اندر بھیجنی ہے، تو یہ آپ سے پوچھ رہے، آپ جس فارمیٹ میں یہ فائل بھیجنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر دیں گے۔ تو ابھی چونکہ میرے پاس نیٹ آن نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس پہ کلک بھی کریں تو یہ نہیں بھیجے گا اور یہ پی ڈی ایف نہیں بنائے گا، البتہ جب نیٹ آن ہوگا تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پی ڈی ایف کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ کنیکشن آپ یعنی نیٹ لگائیں اور اس کے بعد ہی میں بناؤں گا۔ تو اس طرح آپ یہ پی ڈی ایف کی صورت میں کسی کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کوئی بھی فائل، یونیکوڈ فائل جو لکھی ہوئی ہے وہ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ آپ ورڈ کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیم پروسیس وائی پی ایس آفس کا ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس کے لیے بھی آپ نے اگر نیو فائل بنانی ہے تو آپ نیو کے اوپر کلک کریں گے اور وہاں سے آپ کیا کریں گے، فائل بنائیں گے۔ نیو فائل کے لیے نیچے یہ پلس کا نشان آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے کلک کیا تو یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے کون سی فائل بنانی ہے، ڈاکومنٹ یا پریزنٹیشن بنانی ہے یا اسی طرح سپریڈ شیٹ بنانی ہے یا کچھ اور۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر ڈاکومنٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں ڈاکومنٹ کے اوپر ہم نے کلک کیا اور یہاں پر آپ نے جو بلینک شیٹ ہے، خالی شیٹ، وہ ایک لے لینی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کلک کیا تو یہ آپ کے سامنے شیٹ تیار ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں شیٹ بن چکی ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اسکرین کے اوپر کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کے پاس پیسٹ کا آپشن آ جائے گا۔ تو یہ دیکھیں پیسٹ، آپ پیسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ فائل آپ کے پاس محفوظ ہو چکی ہے۔ تو اب آپ اس فائل کو سیو کریں گے، یہ دیکھیں یہ سیو کا آپشن آ گیا۔ تو یہ فائل اب آپ کے پاس سیو ہو رہی ہے، سیو۔ تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر یہ فائل سیو ہو چکی ہے پہلے نمبر پر۔ اب ہم اس فائل کے اوپر کلک کریں گے اور اب یہ بائیں طرف سے شروع ہو رہی ہے، اب ہم نے اس کو دائیں طرف لے کر کے آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ یہ نیچے دیکھیں یہاں پر یہ نشان آ رہا ہے، اس نشان کے اوپر کلک کریں گے۔ یہ کلک کیا تو یہاں پر یہ 3 ڈاٹ آ رہے ہیں، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں کافی سارے آپشن آ گئے۔ اب ان میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے کلک کیا تو یہ اس طرف آ گیا، یعنی اوپر چونکہ ہم نے صرف سلام کے اوپر نشان لگایا تو آپ کیا کریں گے، سلیکٹ آل کریں گے۔ سلیکٹ آل کر کے پھر یہاں پر دبائیں گے تو اس طرح یہ سارے کا سارا دائیں طرف آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس فائل کو کہیں شیئر کرنا ہے، یعنی کہ پی ڈی ایف میں پی ڈی ایف بنا کے بھیجنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، یہاں اس کے اوپر کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ نیچے یہ شیئر کا آپشن آ رہا ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ کلک کیا تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی کس موڈ میں، فائل کی صورت میں، پکچر، ایکسپورٹ امیج یا یہ پی ڈی ایف کی صورت میں آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پی ڈی ایف کے اوپر کلک کر دینا ہے، شیئر ایز پی ڈی ایف، اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھ رہا ہے ایکسپورٹ اوریجنل امیج اونلی واٹر مارک کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ آپ کے پاس مفت والا چل رہا ہے تو آپ صرف اوریجنل ہی کر سکتے ہیں، دوسرے اس میں آپشن یوز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خریدیں گے تو پھر آپ دوسرے آپشن بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، ایکسپورٹ ٹو پی ڈی ایف، اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف بن رہی ہے۔ تو یہ پی ڈی ایف میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ آپ سے پوچھ رہے جی آپ نے کہاں بھیجنی ہے پی ڈی ایف فائل، تو میں واٹس ایپ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں
تو یہاں سے میں اسے سینڈ کر سکتا ہوں. یہاں میں اس پہ کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ فائل اب PDF کی صورت میں جا چکی ہے. یہ دیکھیں PDF. تو اس طرح آپ اپنے موبائل سے ہی کوئی یونیکوڈ فائل وہ PDF بنا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پیج کو لائک نہیں کیا، تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچ پائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.